السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں ماں کے گستاخ کے بارے میں۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا۔ کیا ہوا؟ ایک شخص پر نزع کا وقت تھا، اس کی روح اٹک گئی اور وہ زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم اس پہ شہادت پیش کرتے ہیں اور وہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بول نہیں سکتا۔ جس وقت یہ بیان کیا گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اسے جا کے کلمہ پڑھوایا، مگر پھر بھی اس سے پڑھا نہ جا سکا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، یعنی جس طرح جانور پر چھری چلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس کی حالت تھی، اور اس کو تلفظ شہادتین کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں کیا ہوا کہ اس وقت جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، ان سے فرمایا اما کان یصلی اما کان یصوم اما کان یزکی، کیا یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ نمازی تھا، یہ روزہ دار تھا، یہ زکوٰۃ دیتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پوچھا هل عق والدیہ، کیا یہ والدین کا نافرمان تھا؟ اس پر لوگوں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ والدین کا نافرمان تھا، نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اب یوں سمجھو کہ مکمل پورا صوفی ہے۔ اور پھر وہ صحابہ میں سے صوفی، یعنی سارے صحابہ کے اندر عمل کی رونق موجود ہے۔ اب ایک بندہ اتنے حق اللہ تعالیٰ کے ادا کر رہا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب فرائض پورے کر رہا ہے، مگر شہادتین اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ والدین کا نافرمان ہے، تو پھر ہاتھو امہ، پھر اس کی امی کو بلایا کے لاؤ۔ جس وقت امی آئی تو کیا صورتحال تھی؟ یا عجوز الاوراء، اس بڑھیا کی ایک آنکھ صحیح تھی اور نہایت لاغر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی آ گئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو معاف نہیں کیا؟ تو کہنے لگی لا اعفو، نہ اس کو معاف کیا نہ کروں گی، میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو یہ آنکھ تب نکلی تھی، میری آنکھ اس کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی، تو میں نے اس کو پہلے بھی معاف نہیں کیا، اب بھی معاف نہیں کروں گی۔ آخر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی چھتری لگی ہوئی، پھر بھی والدہ کا دل نرم نہ ہوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہاتھو بالحطبی، اب لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، تو بڑھیا بول پڑی، کہنے لگی قالت وما تصنع بالنار، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ آگ کیوں منگوا رہے ہیں؟ آگ کی کیا ضرورت ہے؟ آگ سے کیا کرو گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرقہ بالنار بین یدیک، میں تیرے سامنے اس کو جلاؤں گا، اس نے تجھ پر جو ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لوں گا، تجھ پر اس نے ظلم کیوں کیا، میں تیرے سامنے اسے جلاؤں گا، جزاء لما عمل بکی، جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، لہٰذا آگ میں اس کو جلاؤں گا۔ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہتی ہے عفوت، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک بار نہیں، میں نے کئی بار معاف کر دیا۔ عفوتو عفوتو کے نعرے لگا رہی ہے، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت کا اندازہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو جلانا مقصود نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیوانوں کو جلانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ چیونٹیوں کو آگ کا عذاب مت دو، آگ سے کسی چیز کو مت جلاؤ، لیکن ماں کے دل کو رحمت کی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ شرعی طریقے پر اگر اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تو لینا ہے، یہ دنیا سے بدلہ دیے بغیر کیسے جائے گا؟ اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے عفوتو عفوتو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ساتھ ہی عجیب لفظ بولنے لگی، علی الناری حملتہ تسعۃ اشہر، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا 9 مہینے میں نے اس کو آگ کے لیے پیٹ میں اٹھایا تھا؟ علی الناری اور ضعتہ سنتین، کیا 2 سال میں نے اسے آگ کے لیے دودھ پلایا تھا؟ نہیں نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آگ کے لیے نہیں پلایا تھا، میں نے آگ کے لیے اس کو شکم میں نہیں رکھا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت حکمت سے اس سے معافی دلوا دی تو پھر کیا ہوا؟ انطلق لسانہ، اب اس کی زبان بول پڑی۔ وہ شخص جس کی زبان اٹک چکی تھی، جس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، وہ زبان بولی ہے اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ منظر ہے، اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر نہیں کرتا پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں، سخت سزائیں ہیں۔ سخت سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدہ کی خدمت کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔